بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مظفر سلطان ہے اور آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا 3rd یونٹ پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، یعنی میڈیا اور اس کا اثر۔ اس کا کمپلیٹ انگلش ٹیکسٹ اور ساتھ ساتھ اس کی کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، آپ کو آپ کی اسکرین پر شو ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کا یہ چیپٹر کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ مس عائشہ از دی فیورٹ ٹیچر آف کلاس 9th۔ The students eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the student and takes the roll call. Miss Aisha 9th کلاس کی پسندیدہ ٹیچر ہیں۔ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے ان کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مس عائشہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں اور اٹینڈنس لگاتی ہیں۔ It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. Shall we start? She asked politely. Yes, the students nod. آج ان کی ڈسکشن کا دن ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس تیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم شروع کریں؟ انہوں نے شائستہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، تمام اسٹوڈنٹس نے سر ہلایا۔ ٹیچر: اوکے، ایز وی ہیو ڈیسائیڈڈ ارلیئر، the topic for today's discussion is role of media and its impact. To start with, let me state clearly that media is the most important mode of communication. It shares news and information with people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree? ٹیچر: جیسا کہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا، آج کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے میڈیا اور اس کا اثر۔ شروع میں یہ بات واضح کر دوں کہ میڈیا پیغام رسائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں سے خبریں اور مواصلات اور معلومات کا تبادلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ارد گرد کے حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ اسٹوڈنٹس: یس وی ڈو۔ اسٹوڈنٹ 1: آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے بٹ مور ٹو اٹ۔ ٹیچر: یس شیور۔ جی ہاں، تمام اسٹوڈنٹس نے کہا۔ اسٹوڈنٹ 1: میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ ٹیچر: جی ضرور۔ Student 1: Media helps people to share knowledge of the world. Their feelings and opinion are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? Student 1: میڈیا لوگوں میں دنیا کا علم پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ ان کے احساسات اور رائے کا اس کے ذریعے اظہار ہوتا ہے۔ میڈیا بہت سے ناظرین کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیلی ویژن کو چلاتے ہیں؟ ٹیچر: There is no doubt about it. Student 2: Let me say that media has become a part of our life. It not only informs us, but also entertains us. ٹیچر: اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اسٹوڈنٹ 2: تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں معلومات دیتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹیچر: Absolutely right. Well,
Do you have any idea about the two major means of communication? ٹیچر: بالکل صحیح. اچھا، کیا آپ کو کمیونیکیشن کے دو ذرائع کا علم ہے؟ اسٹوڈنٹ 3: There are two means of communication, electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines, and newspapers. It provides us information as well as entertainment. Student 3: کمیونیکیشن کے دو بڑے ذرائع ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کتابیں، رسالے اور اخبارات شامل ہیں جو ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں اور تفریح بھی فراہم کرتے ہیں. ٹیچر: گڈ. It's through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. ٹیچر: اچھا، یہ میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج یعنی ایک گاؤں بن چکی ہے. ٹیلی ویژن جیسا کہ تمام اہم واقعات کو نشر کرتا ہے، ہم میڈیا کے ذریعے ہی ہر قسم کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 4: Can we say that the world is just a click away? Teacher: Maybe. Well, would any other student like to say something on it? Student 4: کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک کلک کی دوری پر ہے؟ ٹیچر: شاید. اچھا، کوئی اور اسٹوڈنٹ اس بارے میں کچھ کہنا پسند کرے گا؟ مس عائشہ آخر میں بیٹھے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مس عائشہ points to the student sitting at the end. Student 5: Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. Student 5: میڈم، میرے مطابق میڈیا معاشرے کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے. یہ بہت سے سماجی مسائل پر آواز بلند کر سکتا ہے، جیسے کہ کرپشن، دہشت گردی، منشیات کی عادت اور انسانوں کے حقوق کے خلاف شعور دیتا ہے. ٹیچر: یس، یو آر رائٹ. Student 6: Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. ٹیچر: آپ نے بالکل صحیح کہا. Student 6: میڈیا مظلوموں کی آواز بن چکا ہے. ٹیچر: Yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Through debates, reports, and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now, I would invite one of you to sum up the discussion. ٹیچر: جی ہاں، بالکل صحیح کہا. ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ میڈیا ہی ایک ایسا چوکس ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے. اس نے بحث، رپورٹس اور ٹاک شوز کے ذریعے ہر فرد کو جوابدہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے. اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کر اس ڈسکشن کو سمیٹ لے. Student 1: I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. Student 1: میں اس ڈسکشن کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ کہوں گا کہ میڈیا اگر ایمانداری سے کام کرے تو یہ کافی پازیٹیو اور اصلاحی اثرات مرتب کر سکتا ہے.
Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. Teacher, بہت اچھا اختتام کیا. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے سے پیش کیا. اس کے بعد بیل بجتی ہے. مس عائشہ سب اسٹوڈنٹس کو خدا حافظ کہہ کر کلاس سے چلی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. اپنے قیمتی کمنٹ سے لازمی آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.